آگے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام خود روایت کر رہی ہیں کہ ایک دن نبی دیکھو ایسا منہ کیسا بنا رہا ہے. اما عائشہ خود روایت کر رہی ہیں. ایسا لگ رہا ہے کوئی مطلب اپوزیشن یعنی مخالفین میں سے کوئی اما عائشہ خود روایت کر رہی ہیں. کیسے منہ بنا بنا کے کیسے منہ بگاڑ کے بیان کر رہا ہے. ازواج مطہرات اما عائشہ رضی اللہ عنہ جو ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے محبوب, سب سے زیادہ علم والی, سب سے زیادہ فقاہت ان کے پاس, صحابہ ان سے سیکھنے والے, اتنا بڑا ان کا مقام ہے. یہ شخص کس انداز سے جو ہے منہ بنا بنا کے بول رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے جیسا کہ اونٹ کے کجاووں کے ہوتے ہیں. کالے رنگ کی منقش چادر اوڑھی ہوئی تھی. اتنے میں سیدنا حسن آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدنا حسین آئے, ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدہ فاطمہ آئی, ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدنا علی آئے, ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے. ان چاروں کو لیا اور پانچویں خود, جس سے 5 تن پاک کا ہم کنسیپٹ لیتے ہیں, 5 اس چادر کے نیچے لیا. سیدہ عائشہ کو نہیں لیا. ایک بھائی کہہ رہے تھے بڑا توحید والا, یہ 5 تن پاک جو شرکیہ اصطلاح ہے اسے لا کے یوز کر رہا ہے. آگے مجھے پتا ہے آگے بولے گا نہیں وہ عقیدہ مراد نہیں ہے. عقیدہ مراد نہیں ہے تو اہل شرک من تشبہ بقوم فہو منہم, جو مشرک جو کسی قوم کی کاپی کرے گا, ان کو ان کی نقالی کرے گا, وہ انہی میں سے ہے. اب تو مشرکین اور بدعقیدہ لوگوں کی اصطلاحات کو لا کے استعمال کر رہا ہے, اور بے شرم لوگ اس کو پتہ نہیں کیسے کہتے ہیں یہ توحید والا. یہ 5 تن پاک جو شرکیہ اصطلاح ہے اس کو لا کے یہاں یہ استعمال کر رہا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, وہ راوی ہیں, وہ دیکھ نہیں ہے منظر, اور اما عائشہ دیکھ لیں کتنے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, یہی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو خود اہل بیت میں سے, میں بتا چکا ہوں کہ وہ کہتی ہیں کہ صدقہ ہمارے لیے حرام ہے. یہ خود اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر چکی ہے, دلیل دے رہا اما عائشہ سے. یعنی یہ زید بن ارقم کی بات کی دلیل لا رہا ہے. کس سے لا رہا ہے؟ اما عائشہ کی حدیث لا رہا ہے. اما عائشہ کو اس حدیث کا مطلب نہیں پتا تھا. اما عائشہ تو خود کو اہل بیت میں سے جس صحابیہ کی کہہ رہا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ اما عائشہ کی روایت ہے. میں کہتا ہوں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ اما عائشہ اس دلیل کی اس استدلال کے خلاف ہے. اما عائشہ اس حدیث کا مطلب نہیں لے رہی جو یہ بندہ لے رہا ہے. اما عائشہ اس حدیث کو ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اہل بیت میں شامل مان رہی ہے اور اپنے آپ کے لیے صدقے کو حرام مان رہی ہیں. تو اما عائشہ کی حدیث پڑھ رہا ہے, جس حدیث آپ مطلب ایسا بتا رہا ہے کہ راوی حدیث اما عائشہ کو خود وہ مطلب منظور نہیں ہے, اور کہتا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کیا نوٹڈ ہے؟ مطلب کون سی بات کہہ رہا ہے؟ خود اما عائشہ اس سے جو ہے متفق نہیں ہے. آگے سنتے ہیں. منصف مزاج تھی, انہوں نے یہ روایت بیان کر دی, ورنہ کسی درجے میں اپنے بارے میں بھی سوچ سکتی تھی کہ مجھے نہیں لیا گیا. لوگ کل کو سوال کریں گے کہ آپ کو کیوں نہیں لیا گیا, آپ اہل بیت نہیں تھی, یقیناً تھی, لیکن یہ والا معاملہ جو ہے وہ ایکسٹراڈنری. نہیں, اس والے معاملے میں بھی اما عائشہ شامل ہیں. اس والے معاملے سے کیا مراد ہے کہ وہ اہل بیت جن کے بارے میں کہا کہ ان کا خیال رکھنا, اللہ کے نبی نے جو تاکید کی وہ غدیر خم والی حدیث ہے, اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. ازواج مطہرات بھی شامل ہیں, اور ہر معاملے میں کہیں بھی ایکسپشن نہیں ہے. جیسے دوسرے اہل بیت ہے ویسے ازواج مطہرات ہیں. ہاں عمل کے لحاظ سے اور آپ نسب کے لحاظ سے آپ فرق کر سکتے ہیں, لیکن اہل بیت کی جو اصطلاح ہے اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. اسپیشل پروٹوکول ہے. چادر کے نیچے لیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر. اب یہ شخص دیکھیں کتنی الٹی بات کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اسپیشل بات کہی ان کے ساتھ جو اہل بیت اس میں شامل نہیں ہے. سبحان اللہ. ارے وہ سورۃ الاحزاب کی جو آیت ہے نا, وہ تو ازواج مطہرات ہی کے لیے ہے. اللہ کے بندے, وہ پوری آیت ابھی میں تھوڑی دیر پہلے پڑھ کے سنا چکا ہوں. وہ سورہ احزاب کی آیت جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں, اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو خطاب کیا, انہی کے بارے میں کہا. یہ شخص بھی مانتا ہے. تو اصل میں قرآن میں ان افراد کا ذکر نہیں ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے اندر لیا ہے. تو وہ تو اللہ کے نبی نے اس فضیلت میں جو اللہ نے ازواج مطہرات کی بیان کی ہے, اسی فضیلت سے ان افراد کو بھی جوڑ رہے ہیں. اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ کوئی اسپیشل چیز, کوئی الگ چیز ان کو دے رہے ہیں. الگ چیز نہیں,
جو فضیلت جو مقام عرش والے نے اللہ نے ازواج مطہرات کو دیا اسی مقام میں اسی فضیلت میں اس چادر کے اندر شامل کر کے اللہ کے رسول ان کو بھی جوڑ رہے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کسی کے ذہن میں نہ ہے کہ جو تطہیر چونکہ صرف ازواج مطہرات کو منشن کر کے ان کا حوالہ دے کے اللہ نے قرآن میں بات کی ہے تو یہ گمان نہ ہے کہ اس میں یہ افراد شامل نہیں ہیں تو اللہ کے رسول نے ان کو بھی اس فضیلت میں انکلوڈ کرنے کے لیے شامل کرنے کے لیے چادر کے نیچے ان کو بلایا اور یہ شخص کہہ رہا ہے یہ کوئی الگ چیز ہے اور اپنے منہ سے کہہ بھی رہا ہے سورہ احزاب کی آیت پڑھ کے اللہ کے نبی نے آیت کی تلاوت کی نا اللہ کے نبی نے پڑھا ہوا آیت تو وہ آیت پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو جو آلریڈی پہلے تھے یعنی پہلے سے فضیلت مل چکی اس میں ان کو بھی شامل کیا یہی وجہ ہے کہ بعض ازواج مطہرات نے دور سے جب بات کی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم تو پہلے سے شامل ہو تمہارا تو کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ ان کا ہے کیونکہ آیت میں ان کا تذکرہ نہیں ہے ہم ان کو بھی اس فضیلت میں شامل مانتے ہیں اور ازواج مطہرات کے تعلق تو نص صریح ہے ان کو چادر میں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے آیت پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے ان کے تعلق سے ضرورت ان کو ہے کہ ان کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے اور یہ شخص کیسے جو ہے چالاکی کر کے اور شیعہ حافظ کے موقف کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کوئی الگ خصوصیت سے نوازا اللہ کے رسول نے نہیں الگ خصوصیت نہیں جو خصوصیت ازواج مطہرات کو مل چکی اللہ کی طرف سے اس میں انکلوڈ کیا اس میں شامل کیا 33 پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے نبی کے گھر والوں اللہ تو دیکھو چلا کے بول رہا ہے بھئی یہ آیت پہلے ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہو چکی ہے پھر آواز بلند کرنے سے کیا ہوگا ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہو چکی ہے پورا بہت ہی اس کا حدیث کا مفہوم بہت ہی واضح ہے کہ جو خصوصیت جو فضیلت جو مقام جو منصب ازواج مطہرات کو مل گیا اسی میں ان افراد کو بھی اللہ کے رسول شامل کر رہے ہیں وے سے آئیے اس چین سے پہلی چین سے وہ اپنے میں کے واپس آ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی وہ دیکھ نہیں ہے منظر اور اما عائشہ دیکھ لیں کتنی منصف مزاج اسپیشل پروٹوکول ہے چادر کے نیچے لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ میں تو زید ابن ارقم نے غلط بات نہیں کی ہے ان کو یہ حدیثیں پتا تھا دیکھو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ زید بن ارقم نے کوئی غلط بات نہیں کی ان کو یہ حدیثیں پتا تھی یہ حدیثیں جن کو پتا تھی اما عائشہ ہے اور اما عائشہ خود اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں کہ صدقہ ہمارے لیے حرام ہے اگر اس بات میں زید بن ارقم والی بات کی دلیل ہوتی تو اس بات کو روایت کرنے والی اما عائشہ رضی اللہ عنہ زید بن ارقم کے خلاف موقف نہ رکھتی اس لیے یہ اما عائشہ کی حدیث اما عائشہ کی دلیل ہے زید بن ارقم کے رائے کی دلیل نہیں ہے سمجھ رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی تھی اس میں اہل بیت کو شامل کیا میں ایک صریح روایت بھی آپ کو بتا دوں ایک صریح روایت بھی بتا دوں دیکھیں ایک روایت ہے تفسیر طبری کی روایت ہے اور بالکل صحیح روایت ہے تفسیر طبری جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 266 اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات میں سے وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ ادخلنی معہم کہ اے اللہ کے رسول مجھے بھی شامل کر لیں کیا کہہ رہی ہیں کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول اس چادر میں مجھے بھی شامل کر لیں تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہا انکی من اہلی کہ آپ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں آپ سوچیں کہ ایک تو قرآن کی آیت ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی اللہ کے رسول ان افراد کو بھی اس فضیلت میں شامل کر رہے ہیں جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کہا ہمیں بھی شامل کر رہے ہیں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں انکی من اہلی حسن سند سے بالکل صحیح روایت ہے تفسیر طبری کی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم میرے اہل بیت میں سے پوری وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اس چادر کے اندر ان افراد کو لانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ازواج مطہرات کی سے ہٹ کر ان کو کوئی فضیلت دینا ہے بلکہ جو فضیلت آلریڈی پہلے مل چکی ہے ازواج مطہرات کو اس میں انہیں انکلوڈ کرنا تھا مقصود تھا اسی لیے جب ام سلمہ نے کہا کہ ہمیں بھی شامل کرو تو اللہ کے رسول نے کہا تم تو پہلے سے شامل ہو اور بعض اہل علم نے ایک اور بات لکھی ہے کہ یہاں پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے ان کے ساتھ اس چادر میں ازواج مطہرات کو شامل کرنے کی گنجائش بھی نہیں تھی وہ بھی ایک معنی تھا وہ بھی ایک وجہ تھی لیکن بہرحال اصل جو فضیلت تھی وہ ازواج مطہرات کی اس فضیلت میں دیگر افراد اہل بیت کو بھی اللہ کے رسول نے شامل کیا ہے
اور اس شمولیت کے وقت جو ازواج مطہرات نے ایک بات کہی کہ ہم بھی اس میں اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہم کو بھی شامل کریں، تو اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی انکی من اہلی، آپ تو شامل ہو۔ اتنی وضاحتوں کے باوجود یہ شخص کتنی ڈٹائی سے کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی الگ چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو اس حدیث کی راویہ ہے، انہوں نے اس حدیث کا وہ مطلب نہیں سمجھا جو بندے تو سمجھ رہا ہے۔ اس لیے یہ تیری سمجھ ہے، یہ تیرا استدلال ہے، یہ تیرا قیاس ہے، یہ قیاس کسی اور قیاس کے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ حدیث الگ ہے، تیرا قیاس الگ ہے۔ اس لیے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی جو بات ہے، جو ان کی رائے ہے، اس رائے کی یہ حدیث دلیل نہیں ہے۔ تو نے ایک الگ رائے پیش کی ہے جو تیری حد تک ہے، ان کی رائے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم سے ہی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 نمبر۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے، میرا ٹاپک کسی دوسری طرف چلا جائے گا اور نہ اور کچھ بڑھ جائے گا۔ چونکہ میں اس کو لکھ چکا ہوں 150 روایتوں والے 72 والے احادیث والے، لہذا میں اس کا ایک پورشن بیان کر رہا ہوں۔ باقی جسے شوق ہو تو وہ پڑھ لیں، اس کے اندر میں نے لکھا ہے اس کا پورا طریقہ، ورنہ معاملہ کہیں سے اور ہی نکل جانا، پھر سب و شتم والا ایشو ڈسکس ہو جانا ہے۔ حضرت معاویہ کے دور میں جو سیدنا علی کے پر لعنت ہوتی تھی، وہ والا ٹاپک اس میں ڈسکس ہو جانا ہے۔ اس لیے میں اس حدیث کا آخری جز بیان کر رہا ہوں کہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، نجران کے عیسائیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 to 1 ڈیبیٹ ہوئی، اینڈ پہ ہوا کہ ٹھیک ہے مباہلہ کرتے ہیں، کون حق ہے کون باطل ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 61 نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کو کہو اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم خود بھی۔ ذرا اس نقطے پر دھیان دیجئے گا کہ وہ چیلنج کر رہے ہیں مخالفین اللہ کے رسول کو کہ ہم اپنے بچوں کو لا رہے ہیں، ہم اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لا رہے ہیں، آپ بھی لے آؤ۔ یہ مباہلے کا چیلنج ہے، ذرا دھیان رکھیے۔ سچویشن کیا ہے، صورتحال کیا ہے کہ جو عیسائی ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے مخالفین ہیں، وہ چیلنج کر رہے ہیں اللہ کے رسول کو مباہلے کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے لے آئے، تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم لے آتے ہیں۔ تو وہ اپنے بچوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول بھی یہاں پہ لانا چاہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں موقع ہے کسی دشمن کو چیلنج کرنے کا موقع ہے، اور ایسے موقع پہ سامنے والا یہ چاہتا ہے، اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو لا رہے ہیں جن سے ہمارا گہرا تعلق ہے، تم بھی ان لوگوں کو لاؤ جن سے تمہارا تعلق ہو۔ ہم ایسے لوگوں کو لا رہے ہیں کہ اگر اس کی وجہ سے ہمارے ان لوگوں پر کوئی آفت آتی ہے تو ہمارا بہت بڑا لاس ہے، تم بھی ایسے لوگوں کو لاؤ کہ اگر اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے تمہارا ان کی وجہ سے بہت بڑا تمہارا لاس ہو جائے، نقصان ہو جائے، ایسے لوگوں کو تم لاؤ۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آگے پوری بات دیکھیے۔ ہم خود بھی آ جاتے ہیں، پھر اللہ کے حضور اوپن میدان میں دعا کرتے ہیں، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، اس کو مباہلہ کہتے ہیں، لیکن نہیں ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کیا حکم آیا تھا؟ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، تو کس کو لے کے آئے؟ سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا علی، اور ساتھ کیا تھا؟ اپنی عورتوں کو لے کر آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت کون تھی؟ سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ۔ دیکھو عائشہ حفصہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہا، ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ کی بیٹی، نبی کی بیوی، ہم سب کی ماں۔ حفصہ رضی اللہ عنہا دوسری خلیفہ کی بیٹی، اللہ کے نبی کی بیوی، ہم سب کی ماں رضی اللہ عنہما۔ کس انداز سے نام لے رہا ہے یہ؟ اہل بیت کا ڈھونگ رچتا ہے۔ یہ اہل بیت میں سے آپ کی بیویاں ہیں، ان کا اس طریقے سے نام لے رہا ہے، اس طرح سے طنز کر رہا ہے کہ ان کو لے کے نہیں آئے۔ اگر اس کو بیان بھی کرنا تھا تو اس کا اسلوب تو اس میں کچھ عزت والا اسلوب ہے، احترام والا اسلوب ہوتا، لیکن اس طرح سے بیان کر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے یہ خار کھائے ہوئی ہے۔ ان ازواج مطہرات سے یہ شخص خار کھائے ہوئی ہے۔ یہاں بات ذہن میں رکھے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وضاحت کی کہ یہاں موقع یہ ہے کہ جو عیسائی ہیں، جو سامنے جن لوگ ہیں، انہیں پروف کرنا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو لائیں کہ جن کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہم تکلیف محسوس کریں گے، وہ ہمارے خون ہے۔ اب یہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی کی بیویوں میں، عورتوں میں آپ کی بیٹیاں بھی آئیں گی، آپ کے ازواج مطہرات بھی آئیں گی، لیکن اللہ کے نبی عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کے بجائے
अज़वाज मोहतारात को लाएंगे, सामने वाले खुद नहीं कबूल करेंगे, सामने वाले खुद इसको कबूल नहीं करेंगे भाई, क्योंकि सामने जो ईसाई हैं वो अपने बच्चों को ला रहे हैं, अपने खूनी रिश्तेदार को ला रहे हैं। यहां अल्लाह के रसूल से क्या है, वो तो शक में पड़ जाएंगे कि आपसे कैसा मोबाइल, आपने तो दूसरों की बेटियों को लाके सामने कर दिया है, आप अपने बच्चों को लाना सामने, तो हम समझे मतलब मोबाइल हो रहा है। तो यहां जो अपने इन लोगों को लाया गया, अपने अफराद के लोग, अपने खूनी रिश्तेदारों को जो लाया गया है, वो इसलिए नहीं कि अहले बैत में सिर्फ यही है, इसलिए कि मौका मुबाले का था और सामने वाले को ये फील कराना था कि हमारे जो खूनी रिश्तेदार हैं वो रिस्क पर हैं, उनके लिए हम यहां दुआ करेंगे या बद्दुआ करेंगे, वो हमारे साथ हैं, उनको लेकर हम, अगर वो अज़वाज मोहतारात को लेकर बैठते वो लोग कबूल ही नहीं करते सामने वाले कि भाई आप ये तो आपकी बीवियां हैं, दूसरों की बेटियां हैं, दूसरों की बीवियों के लिए तो आदमी कोई भी रिस्क ले सकता है, रिस्क तो तब होगा जब अपने बच्चों को लेकर बैठो, अपनी औलाद को लेकर बैठो, तो ये सामने वाले उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो ये टॉपिक जो है, ये जो मौका है, ये मौका मुबाहले का है, और मुबाहले में ऐसे मौके में जब तक अपने खास रिश्तेदारों को, खूनी रिश्तेदारों को नहीं लाएंगे, सामने वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा भाई। यहां मामला फजीलत का नहीं है, फजीलत अपनी जगह मसलन है, लेकिन यहां मामला खूनी रिश्ते का है। अब देखिए, किसी भी शख्स पे दबाव डालने के लिए आप उसके बच्चे को रिस्क डाल दो, और उसकी बीवी को आप सोच के देखो जरा, एक शख्स में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार से, अहले बैत से हट के बात करता हूं, आज के माहौल में भी किसी बंदे से, जो ये मुशरिकीन है, क्योंकि सामने कौन थे, सामने मुशरिकीन थे, वो कुफार थे, ईसाई थे, उस हवाले से उनका क्या अकीदा है, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, उसको सामने रख के बात करेंगे ना, उनसे मुनाजरा होगा। वो उनसे अगर जाके कहोगे, वो गैरुल्लाह की कसम खाते हैं, बच्चे की कसम खाते हैं, कभी बीवी की कसम खाते हैं, तो आप किसी भी गैर मुस्लिम से जाके पूछो, उसके लिए बीवी की कसम खाना उतना बड़ा मसला नहीं है जितना बच्चे की कसम खाना। किसी भी गैर मुस्लिमों का, उनकी फीलिंग क्या, उनका मामला क्या है, उसी हिसाब से उनसे बात करना पड़ेगा ना। तो आज भी आप किसी नॉन मुस्लिम के पास जाओगे तो उसके बच्चे के ताल्लुक से उसका जो ताल्लुक है, यानी उसके बच्चे के ताल्लुक से जो उसका मामला है, वो बीवी के ताल्लुक से मामला नहीं है। तो यहां चूंकि मुखालिफीन ईसाई है, और वो लोग भी, उनसे भी कहा जा रहा है कि तुम भी अपने घर वालों को ले आओ, तो उस हिसाब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को लेकर आए कि सामने वालों को यकीन हो कि अल्लाह के नबी ने रिस्क पे रखा अपने परिवार को। अगर अल्लाह के रसूल इनको ना लाते, अपनी बीवियों को लाते, तो सामने वाले उस पर तैयार ही नहीं होते, उसको कोई अहमियत ही नहीं देते। ये मसला है यहां पे, यहां ये मसला नहीं है कि इनकी कोई अलग खुसूसियत है, अलग फजीलत है, इसलिए इनको रखा गया और अज़वाज मोहतारात को किनारे कर दिया गया, क्योंकि उस फजीलत में शामिल नहीं। यहां रिश्ते की बात है, एक खूनी रिश्ते की बात है, क्योंकि यहां खूनी रिश्तेदारों को लाना मतलब मकसूद था, सामने वालों को इत्मीनान दिलाने के लिए, इसलिए खूनी रिश्तेदारों को लाया गया ताकि सामने वाले मुतमईन रहें। ये मसला है, ना कि मसला वो दूसरा है जो ये शख्स बताना चाहता है। आगे बाकी उम्महातुल मोमिनीन, लेकिन उनको नहीं लाए, सईदा फातिमा को लेकर आए। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, ये पूरा माहौल, जो पूरा मामला चल रहा है वो मोबाइले का, ये है पॉइंट टू बी नोटेड कि ये मोबाइले का मसला है, मोबाइले के मसले में ला रहे हैं। हम इससे पहले भी इंशाल्लाह करें, मेरे ख्याल से इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस मैटर को। आयत में तो अहले बैत का लफ्ज भी नहीं है कहीं ना, इस्तिदलाल की इस बात से कर रहा है, उस आयत के अंदर अहले बैत का लफ्ज ही नहीं है ना। उस आयत के अंदर ऐसी कोई बात है कि जिन लोगों को लाया जाएगा वो ही अहले बैत है, उनके अलावा कोई अहले बैत नहीं है ना। वो इस आयत के अंदर लफ्ज अहले बैत का है ना, कोई ऐसा सियाक है जिससे समझ में आए कि जितने लोगों को लाया गया वो उनके अलावा कोई अहले बैत में से नहीं है। तो इस आयत से तो इस्तिदलाल की कोई वजह ही नहीं बनती है। अगर आपको कहे अपने घर की औरतों को ले आओ, तो सबसे पहले बीवी लाई जाती है। आयत मुबाला में बीवी नहीं आई, सईदा फातिमा आई। अगली गला आप समझ जाओ भाई, ज़ैद इब्न अरकम ने क्यों क्या, सही मुस्लिम 6228 के बीवी तो खावंद के साथ काफी अरसा गुजारती है, जब तलाक हो जाए तो वो अपने मैके वापस चली जाए। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं दी तलाक। देख रहे क्या जोड़ है, यानी इस पूरी बात का ज़ैद बिन अरकम की जो इज्तिहाद है, उस इज्तिहाद की ये दो दलील लेके आया है। पहली अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस, जो खुद अम्मा आयशा भी वो मतलब नहीं मानती है, और दूसरी दलील ये ला रहा है आयत मुबाला, जो अहले बैत में कौन अहले बैत है कौन अहले बैत है, ये टॉपिक ही नहीं है, टॉपिक है मोबाइले का। और उस हिसाब से, उनके हिसाब से यहाँ अफराद को लाना था। यहाँ अहले बैत कौन है कौन नहीं है, ये मौजूद बहस ही नहीं यहाँ पे।
तो ये इसकी एक वीडियो थी, इसके 10 मिनट का हमने जवाब दिया है। आगे भी 10 मिनट में आगे भी इसमें बहुत सारी बातें कही, कोई ये ना समझे कि हमने अगला हिस्सा छोड़ दिया। इंशाल्लाह उसका भी हम जवाब किसी और मजलिस में देंगे। यहाँ पे ये बात हम खत्म करते हैं। अल्लाह हम सबको हक बात करें, सुनने उसके मुताबिक अमल की तौफीक। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम।